ہمارے معاشرے کا انتہائی اہم ترین ایک مسئلہ وہ لے کر حاضر ہوا ہوں، نوٹ فرمائیں۔ ایسی لڑکیاں جو گھروں سے مفرور ہو جاتی ہیں، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، عدالت میں جا کر کسی سے اپنا نکاح کروا لیتی ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو نوٹ فرمائیں، یہ نکاح کسی صورت جائز نہیں ہے، یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں، کیونکہ عدالت میں جو نکاح کیا جاتا ہے، جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر گئی اور جا کر عدالت میں اس نے نکاح کیا، اس کا ولی ساتھ نہیں ہے، اس نکاح کے اندر ولی کی اجازت شامل نہیں ہے۔ تو جس نکاح کے اندر ولی نہ ہو، ولی کی اجازت نہ ہو، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے وہ نکاح وجود میں ہی نہیں آتا۔ جب نکاح ہوا نہیں تو یہ جوڑا ساری زندگی بدکاروں کا جوڑا رہے گا، یہ زناکاروں کا جوڑا ہوگا، اس میں کبھی خیر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ نکاح کبھی وجود میں جب نہیں آیا، نکاح ہوا ہی نہیں، تو ساری زندگی یہ بدکاری کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ ایسی عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ پھر ایسی لڑکیاں ہیلے بہانے پیش کرتی ہیں کہ عدالت میں جا کر وکیل جو ہے اس کو خریدا جاتا ہے، ادھر گواہ بھی مقرر کیے جاتے ہیں کہ ہمارے نکاح کے اندر ولی بھی ہے، ہمارے نکاح میں دونوں طرف سے گواہ بھی موجود ہیں۔ یاد رکھنا، ولی پیسوں سے نہیں خریدا جاتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے نا، حقیقی باپ جس کا منہ کالا کر دیا، جس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، لوگوں کے سامنے چہرہ لے کر وہ آنے کے قابل نہیں رہا، وہ ولی ہے۔ اگر وہ ولی نہیں یا اس کی اجازت نہیں تو وہ نکاح کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پیسوں سے خریدا ہوا ولی نہیں ہوتا، ولی حقیقی باپ ہوتا ہے۔ اگر باپ زندہ نہ ہو تو پھر چچا ولی بنتا ہے، چچا بھی کوئی دنیا میں موجود نہ ہو تو پھر اس لڑکی کا بھائی جو ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اگر بھائی بھی نہیں تو پھر ماموں جو ہے وہ ولی بن جائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں، اپنے علاقے کا کوئی بڑا آدمی، سردار آدمی، MNA یا MPA، وہ اس کا ولی بن کر پورے معاشرے کے سامنے اس کا نکاح کرے گا۔ بند کمرے میں بیٹھ کر، کسی عدالت میں بیٹھ کر یہ نکاح نہیں کیا جاتا۔ اس موقع پر صاحب اقتدار سے مخاطب ہوں، حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا، MNAs حضرات سے کہوں گا، حضرات جو صاحب اقتدار ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان سے کہوں گا کہ ہمارے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ جو ہماری عدالتوں میں فیصلہ چل رہا ہے نا، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون غلط ہے پاکستان کا، کہ اس لڑکی کا نکاح سمجھا جا رہا ہے، شریعت اسلامیہ میں وہ نکاح نہیں ہے۔ حضرات اس پر احباب صاحب اقتدار غور کریں، نظر ثانی فرمائیں، تاکہ یہ غلطی اور بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، اس سے ہماری امت اور ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس سے باز آ جائیں، اس بے حیائی، اس گناہ سے وہ محفوظ ہو جائیں، ولی کی اجازت کے ساتھ وہ نکاح کریں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ احباب اس پر غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔